جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ اے نواسۂ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں۔ یزید سر عام شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں ہے۔ اے رسول اللہ کے نواسے، ہم ایسے ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، جو حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ان تمام خطوط کا موضوع یہی تھا، اور بالآخر ایسے ویسے خط آنے لگے کہ اے نواسۂ رسول، اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہیں کی تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کو مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ امام کا پیغام لے کر کوفے آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے اور بآواز بلند کہنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے مولا حسین کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم یزید کو یہ بتائیں کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ جناب مسلم نے جب ان لوگوں کی عقیدت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ اے نواسۂ رسول، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلد اپنے مبارک قدم لے کر کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور وہاں یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو کوفے کا میں نے حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گیا اور لوگ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعمان، تم سے کوفے کی حکومت نہیں سنبھالی جاتی، آج سے ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر۔ اور وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور یزید کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بس ابن زیاد نے سوچا کہ کوفیوں میں بغاوت کیسے پیدا کر، تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو یزید کی بیعت کرے گا، اپنی تلوار دے گا، اس کو میں اتنا سونا عطا کروں گا کہ اس کی نسلیں خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلنے لگی، کوفے کی عورتوں نے سمجھا کہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا، اپنے اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری تلواریں چاہیے۔ تم کو نہیں پتہ کہ ابن زیاد تلوار کے بدلے سونا دیتا ہے؟ رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا، اپنی اپنی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا کے اس کے بدلے سونا لیتا رہا، اور ابن زیاد نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے، ورنہ خواہ مخواہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کوفیوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو یاد دلا دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہی دولت ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو رفتہ رفتہ ہر ایک شخص چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد بھی آئے، اور جیسے ہی نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ موجود نہ تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بار بار مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارے مولا حسین کو بلائیں۔ اے کوفیوں، میں تو تمہارا مہمان ہوں، میں تو تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، لیکن افسوس کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا، اور سفیر حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک گھر کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک ہی عورت رہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے، دروازہ کھول کر کہتی ہے، کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کروایا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا؟ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت زاروں قطار رونے لگی
اور فرمانے لگی اے سفیر حسین آئیں، میرے گھر میں آئیں۔ وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں مہمان بناتی ہے اور وہاں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو مسلم کی خبر مجھے دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا۔ وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو پناہ میری ماں نے دی ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے صدا آئی اے مسلم گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر کے اندر آتے ہیں۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ تاریخ نے لکھا کوفے کے لوگ حیران ہو گئے، ایک اکیلا انسان اس طرح بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر حسین کو پکڑ نہیں پا رہا۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اتنی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، تم گرفتاری پیش کر دو۔ جناب مسلم گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں۔ ابن زیاد اور دربار کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جناب مسلم فرمانے لگے مجھے معلوم ہے کہ تم اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے جو کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کی تدفین کیے جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا کوفے میں مقروض ہوں، میری تلوار اور قرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ دربار والے زور زور سے ہنسنے لگے اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ جناب مسلم بن عقیل کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہتے ہیں اور آپ کا کٹا ہوا سر مکی کی طرف دیکھ کے یہ فرماتا ہے کہ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی کا، سلام ہو میرے غریب امام حسین ابن علی کا۔ اور وہاں امام حسین علیہ السلام مکے اور کوفے کے درمیان تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی آپ کے مبارک کانوں پر حضرت مسلم بن عقیل کا آخری سلام پہنچا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جناب عباس نے پوچھا اے نواسۂ رسول آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میرا بھائی مسلم کوفے میں غریب اہل وطن کی طرح شہید کر دیا گیا۔ جناب عباس کو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے مولا مجھے اپنی دعا سے ابھی کے ابھی کوفے پہنچائیں تاکہ فوج یزید کو بتاؤں کہ حق و باطل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے عباس تو زینب کے پردے کا محافظ ہے، تجھے بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں آپ جناب مسلم کے خیمے میں آتے ہیں اور جناب مسلم کی زوجہ کو ان کے شوہر کے شہادت خبر سناتے ہیں اور جناب مسلم کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جناب مسلم کی اولاد جن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ سلام ہو میرے غریب امام پر، سلام ہو تمام اہل بیت پر۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔